آج کل پیرنٹس کو یہ مسئلہ ہے، حلال کرو یا حرام کرو، ہماری بلا سے جو دل ہے کرو۔ شادی تو ہم تمہاری تب کروائیں گے جب تمہاری جیب میں اتنے پیسے ہوں گے کہ ہم ایسے ایسے بارات کر سکیں، ایسے ایسے ہم ولیمہ کر سکیں، اور شادی کے بعد تمہاری بیوی کا خرچہ تم اٹھاؤ گے، ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اس سبب میں میں یہ کہوں گی کہ آج کے دور میں ماں باپ سے زیادہ خود غرض شاید کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس چکر میں اولاد کی شادی، پھر بچوں کو پتہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ریسٹرکشن بھی ہے کہ بھئی تمہاری مرضی کی شادی نہیں ہونے والی، پسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر جب پسند کی شادی نہیں ہوتی تو پسند کے افیئرز ہوتے ہیں، اور جب حلال کی شادی نہیں ہوتی تو پھر حرام کے رشتے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے جو کہ چلے گا ہی چلے گا۔ تو ماں باپ اس چکر میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ شادی کرو، اگر تم قابل انسان ہو، تم ذمہ دار انسان ہو، تم شادی کر لو، تمہارے رزق میں برکت میں دوں گا۔ تو شادی کر لو گے تو میں تمہاری مطلب کہ برکت میں ڈالتا رہوں گا، تمہیں پیسہ بھی ملے گا، تمہیں جتنا تمہاری بیوی کا حق ہے وہ بھی ملے گا، جو اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو بھی ملے گا۔ اور یہ ایک میری زندگی کا آزمودہ ایک چیز ہے کہ عورت جتنی شکر گزار ہوتی ہے اس کے شوہر کے مال میں اتنی برکت ہوتی ہے، جتنی ناشکری عورت ہوتی ہے اس کے شوہر کے مال میں اتنی بے برکتی ہوتی ہے، کیونکہ وہ الٹیمیٹ تو خرچ انہی پہ ہونا ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ یہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت والے دن نا بچوں کو بعد میں بٹھایا جائے گا کہ بیٹا آپ بتائیں آپ نے کیا کیا والدین کے ساتھ کیا۔ پہلے ماں باپ بیٹھیں گے، بتاؤ کیسے کیسے پالا، کیا حلال راستہ دکھایا، کیا جو میں نے کہا وہ اولاد کے ساتھ کیا، اور اگر نہیں کیا تو ایکسپیکٹیشنز کیوں؟ اگر ماں باپ کی غلطیوں کی، ماں باپ کے گناہوں کی اولاد مالک ہوتی ہے نا، ان کے سمیت ساری زندگی امی ابو ہی بولتے ہیں، بچے یہ تو نہیں کہتے کہ آپ نے گناہ کر لیا اس لیے آپ امی ابو ہی نہیں رہے۔ تو پھر اولاد کی بھی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں نا آپ۔ جیسے اولاد سے سوال ہوگا کہ ماں باپ کے حقوق پورے کیے، ویسے ہی ماں باپ سے بھی سوال ہوگا اولاد کے حقوق پورے کیے، کیونکہ اولاد تو آپ کے ہاتھ میں ایک گیلی مٹی کی صورت میں دی جاتی ہے، ایک کھلونا دیا جاتا ہے، جب آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی اس کو کریٹ کر کے ایک نئی چیز بنا لو، چاہے جانور بنا لو چاہے انسان بنا لو۔ تو پھر یہ کیسے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں کہ سوال خالی اولاد سے ہوں گے؟ مجھے زیادہ کمپلینز ماں باپ سے۔ اچھا، آج ایک بہت سویر قسم کا مسئلہ سامنے آیا، اور موسٹلی پنجاب میں یہ چیز ہے اور بھی بہت سے علاقوں میں ہے کہ جی کاسٹ سے باہر شادی نہیں کرنی۔ مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر وہ کون سی زبان ہے جس زبان میں اس انسان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ آیا کاسٹ نام کی تو کوئی چیز اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے؟ مطلب اللہ رب العزت نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ جو سید ہوں وہ کسی اور کاسٹ میں شادی نہ کریں کیونکہ وہ میرے نبی کی آل میں سے ہیں، لہذا وہ سب سے پاکیزہ جو ہے وہ نسل ہے، وہ کسی دوسری میں شادی نہ کریں۔ اللہ نے تو ان کو بھی نہیں کہا، تو پھر یہ باقی سارے کون ہیں؟ ہم راجپوت ہیں تو جی ہم راجپوتوں سے باہر شادی نہیں کرتے، ہم جٹ ہیں تو ہم جٹوں سے باہر شادی نہیں کرتے۔ آپ کون ہیں؟ آپ ایک حقیر چیز ہیں، ایسی حقیر چیز جو قرآن نے بڑے وضاحت سے بتائی کہ تم کس چیز سے بنے ہو۔ 30 سال تک لڑکیاں گھر میں بٹھائی ہوئی ہیں، لڑکوں کو زنا تک پہنچا دیا کیونکہ ان کی شادیاں نہیں کر رہے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو ہم سے پہلی جنریشن ہے، ہمارے پیرنٹس کی جنریشن، انہوں نے کوئی ضد لگا لی ہے اس نسل کے ساتھ کہ اس نسل کو برباد کر کے رہنا ہے، اس نسل کو تباہ کر کے رہنا ہے، اور کافی حد تک تباہ ہو بھی گئی ہے۔ لڑکیوں کو وقت پر جہاں بہترین رشتہ ہے شادی کیجیے۔ کیا آپ لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، دین سے، اللہ سے زیادہ آپ کی کاسٹ امپورٹنٹ ہے؟ آپ کی کاسٹ اتنی بڑی ہے
کہ وہ نبی کے آگے کھڑی ہے؟ آپ کی کاسٹ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اللہ کے آگے کھڑی ہے؟ مطلب پاکستان کے لوگوں کو انسان کس طریقے سے سمجھائے کہ ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. 30 سال تک بیٹیاں بیٹھی ہوئی, شادیاں نہیں کرتے, رشتہ نہیں تھے. شادی کے لیے میں لڑکے اور لڑکیوں سے مخاطب ہوں. ماں باپ جو لڑکے کا ہوتا ہے نا کہ لڑکے کے جی ماں باپ رشتہ مانگنے آئے, اگر لڑکے کے ماں باپ اس کا رشتہ مانگنے نہیں جاتے تو لڑکا خود کر سکتا ہے. آپ کے پاس اسلام نے جائز طریقے میں سب چیزوں کی اتھارٹی رکھی ہے, تو کسی بھی شرط کے اندر آ کر اپنی زندگی برباد نہ کریں, گناہوں میں خود کو